رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزے رکھو، روزے رکھو۔ لیکن آج لوگ نہ رمضان کا مہینہ پا کر بیمار بن جاتے ہیں، جہیں دو چار پتا ڈپلیکیٹ دوا لے کے جیب میں دھئی لیں تو کہ ہوٹل میں بیٹھی ہیں، چائے پی ہے، گپر گپر کھائی ہیں، کوئی دیکھے تو کہہ رہے یار رمضان ہے یار، یار دیکھو نا کتی بیماری ہے، دوا دیکھو کتی لی ہے۔ ارے تم کس کو دکھا رہے ہو؟ روزہ تم خدا کے لیے رکھ رہے ہو، بندوں کو کیوں دکھا رہے ہو؟ جس خدا کے لیے رکھ رہے ہو وہ خدا تو دلوں کی حرکتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ آج اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد نعرہ لگاتے ہو خوب، لیکن اعلیٰ حضرت کی زندگی بھی کبھی دیکھا تم نے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا بچپنا تھا، بہت چھوٹے تھے، رمضان کا مہینہ آیا تو پہلا روزہ رکھا انہوں نے۔ جب روزہ رکھا تو ان کے ابا اماں بہت خوش، بریلی میں دعوت کر دیا، پورے بریلی میں دعوت بانٹ دی کہ آج میرا بیٹا زندگی کا پہلا روزہ رکھا ہے، آج ساتھ میں سب کو افطاری کرنا ہے۔ دعوت بڑھ گئی، انتظام ہونے لگا۔ ظہر کا وقت آیا تو اعلیٰ حضرت کا چہرہ سوکھ گیا، ہونٹیں سوکھ گئی، بچپنا تھا، کافی چھوٹے تھے۔ ابا نے دیکھا تو ان کو لے کے گئے گھر میں، دروازہ بند کیا، کھڑکی بند کیا، پھر اعلیٰ حضرت کے ابا ایک کھیر پیالی کی لے کے آئے، ایک پیالی کھیر کی لے کے آئے، کہا بیٹا ابھی 5 گھنٹہ روزہ افطاری میں باقی ہے، تمہاری حالت خراب ہے بیٹا، کھا لو کھیر، پانی پی لو، میں نے دروازہ بند کر لیا، کھڑکی بند کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا تھا بچپن میں؟ کہا تھا ابا یہ دروازہ کھڑکی آپ نے بند کیا ہے کہ لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں، میں کھا لوں؟ ابا کیا روزہ میں نے بریلی والوں کے لیے رکھا ہے؟ کیا لوگوں کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے؟ ابا جس خدا کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ خدا اس بند گھر میں بھی دیکھ رہا ہے، میں روزہ نہیں توڑ سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمت کیا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور شام کو بریلی والوں کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے روزہ افطار کیا۔ اور آج ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے رمضان کا روزہ نہیں رکھتے۔ اے لوگو، آ رہا ہے رمضان، حدیث پاک میں ہے کہ رمضان کے آنے پر مسلمان خوش ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ رمضان کے آنے پر مسلمان خوش ہوتا ہے اور رمضان کے جانے پر مسلمان غمگین ہوتا ہے۔ آ رہا ہے، خوشیاں مناؤ کہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ آ گیا، روزہ رکھ لو۔ لیکن مسلمان کھائے میں ہے سب سے آگے، سب سے آگے۔ بہت پہلے زمانے کی بات ہے، 3 لوگ گھر سے نکلے سفر میں، ایک مسلمان، ایک یہودی اور ایک عیسائی، تینوں سفر میں نکلے۔ گھر سے جو لے کے رہے ختم ہوئے گا، بھوکے ہوئے تو پریشان کافی تھے، کسی کو رحم آیا تو ایک پیالی کھیر دے دیا کسی نے، تو تینوں کھیر دے کے بیٹھے، کہیں یار بھوک سب کا لگی ہے اور کھیر یکے پیالی ہے، سب لوگ کھاوا جائے تو کوئی بھلا نہ ہوئے، تو ایک آدمی کھائے لے تو کم سے کم بھلا تو ہو جائے۔ تو کہیں ہاں بات تو صحیح، لیکن بھوک تینوں میں لگی، کھائے کو تو کہیں نہیں کھیر رکھ دیا جائے اور سوئے جاوا جائے، صبح اٹھا جائے جی کہ خواب سب سے بڑھیا دیکھے جو کوئی، وہی کھیر کھائے لی، پنچایت ہوئی گئے، کھیر رکھ دین، تینوں لیٹ گئے، سوئے گئے۔ یہودی عیسائی کے ہیں نیند آوت آوت دے اللہ کو، مسلمان جیسے لیٹا ویسے آنکھیں بند کی اور ناک بجاوے شروع کی۔ وہ یہودی عیسائی سوچن کہ مسلمان سوئے گا ہے، بھئی خواب دیکھی اٹھی کھیر کھائی تو ہم لوگ سوئے گئے جلدی سے، وہ انہوں دونوں سوئے گئے، اور دونوں سوئے گئے، مسلمان کا بغیر کھائے کہاں نیند آوے والی۔ جب وہ دونوں سوئے گئے وہ مسلمان اٹھا اور کھیر کے پیالی اٹھے، کھیر کھائیس، پانی پیس، اس کے بعد آرام سے سوا۔ اب جب صبح بھائی تو وہ دونوں تو جلدی سے اٹھ گئے کہ اٹھو جلدی خواب بیان کیا جائے جی کہ اچھا خواب وہ کھیر کھائی، اور مسلمان کا ہے اٹھے، اس کے کام پہلے سے تمام ہے۔ جب صبح دونوں اٹھے وہ کا اٹھاویں تو جہر بلٹے وہر وہ بلٹی جائے، وہر سے اٹھائے تو یہ کروٹ سے اٹھائے تو وہ کروٹ، تو کہ زبردستی اٹھائے کے بیٹھا ہی نہیں۔ اس کے بعد
جب وہ بیٹھا تو کہے اس کا بات، تو کہنے لگا یار خواب بیان کرو جی کہ خواب اچھا ہو کھیر کھائے. تو مسلمان کہے تو بھائی بتاؤ تم لوگ کہاں دیکھے ہو. تو عیسائی بولا کہ آج میں نے آسمانی خواب دیکھا. لوگ زمین کا دیکھتے، میں نے آسمان کا دیکھا. کہا کیسے؟ کہا میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ مجھے بیدار کیے، پھر لے کر کے گئے پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے تک مجھے لے کر کے گئے. 4 آسمانوں کی سیر میں نے کیا ہے. آج میں نے خواب آسمانی دیکھا ہے، لہذا وہ کھیر میں کھاؤں گا. تو یہودی بولا کہ سنو، اگر تمہارے پیغمبر آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام تم کو چوتھے آسمان تک لے گئے تھے، تو ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے. انہوں نے مجھے اٹھایا اور دنیا کی سیر کرانے کے بعد آسمانوں پہ لے کے گئے اور 6 آسمان تک لے کے گئے. 2 منزلہ میں تم سے اونچا گیا تھا، اس لیے میرا خواب تم سے اچھا ہے، وہ کھیر میں کھاؤں گا. اور مسلمان بیٹھا کے مل ملاوے تو اسے کہیں تم کا دیکھو، تم بتاؤ. تو مسلمان نے کہا کیا بتائیں؟ جیسے میں سویا ویسے میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. انہوں نے کہا اٹھ، صبح روزہ رکھنا ہے، سحری نہیں کھائے گا، اٹھ جلدی سحری کھا، تجھے صبح روزہ رکھنا ہے. تب میں اٹھا، میں نے سحری کھائی، روزے کی نیت کر لی. تو دونوں بولے کا کھائے؟ کہیں کا کھائے، کھیر کے علاوہ اور کچھ ہو رہا ہے؟ کہیں ہاں کتا کھائے، کہیں کتا ہمارا رہبے کرے. اب دونوں بہت کھپا، کہیں یار تم بڑے بے وفا نکلے، ہم لوگوں کو بھی جگا لیتے. تو مسلمان کہا تھا تم چوتھے آسمان پر رہے، 6 پر رہے، کتنا چلا تھی، حالت خراب ہو گیا، ہم کھائے لیا کہا کری. مسلمان کھانے میں بہت آگے. اے لوگوں کھاؤ لیکن پاک چیز کھاؤ. قرآن میں کلو من طیبات ما رزقناکم، اللہ فرماتا وہ پاک چیز کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے. اپنی چیز کھاؤ، حلال چیز کھاؤ. بہرحال اے لوگوں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھ لو، تراویح کی نماز جماعت سے پڑھو اور اپنے امام کی قدر کرو. آج اماموں کو لوگ بڑی گری نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ نماز میں کمال کب پیدا ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الامام ضامن، امام تمہاری نمازوں کا ذمہ دار ہے، ضامن ہے تمہاری نمازوں کا. والمؤذن مؤتمن، اور اذان دینے والا تمہاری نمازوں کا امین ہے. امین یعنی امانت میں ہے، تمہاری نماز اس کی امانتوں میں ہے. جب امام ذمہ دار ہے، امام کی توہین کرو گے، برائی کرو گے تو نماز میں نور کہاں سے پیدا ہوگا؟ اس لیے لوگوں اپنے امام کی قدر کرو. امام کی قدر کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اپنے مدرسے کے مدرس کی قدر کرو. آج لوگ تو مدرس کا نوکر سمجھتے، امام کا نوکر سمجھتے. لیکن ذرا زندگی دیکھو اللہ والوں کی. بغداد کے بادشاہ تھے ہارون رشید، بادشاہ تھے. ان کے 2 لڑکے تھے امین اور مامون. بغداد میں مدرسہ چلتا تھا امام محمد کا. تو ہارون نے امام محمد کو بلوایا، کہا میرے ہاں آ کر کے دونوں بچوں کو پڑھا دیا کرو. ہم لوگ ہوئے تو گھی ہوئی جی کہ چلو بادشاہ کی ہے ٹیوشن پڑھاوے پائے گی. لیکن امام محمد کہتے ہیں سنو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، مدرسے میں بھیجو. اچھا ٹھیک ہے، بھیج دیا. ہفتہ 10 دن گزرا. پھر ایک دن ہارون گھوڑے پر بیٹھے اور گئے امام محمد کے مدرسے میں کہ دیکھے میرا بچہ پڑھتا ہے کہ کھیلتا ہے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ امام محمد وضو کر رہے تھے اور وضو کا آخری حصہ پیر دھل رہے تھے، اور ہارون بادشاہ کا لڑکا امین لوٹا لیے پانی ڈال رہا تھا. ہارون بادشاہ نے دیکھا، گھوڑے سے اترے اور جس کوڑے سے گھوڑے کو مارتے تھے اسی کوڑے سے اپنے لڑکے کو مارنے لگے. تو امام محمد کہتے ہیں ہارون کیوں مار رہے ہو؟ میں استاذ ہوں، کیا میری خدمت نہیں کر سکتا؟ تو ہارون بادشاہ کہتے ہیں حضور میں اس لیے نہیں مارتا کہ آپ کے پیر پہ پانی ڈالتا ہے، میں اس لیے اس کو مارتا ہوں کہ اللہ نے اس کو 2 ہاتھ دیے. اس کو چاہیے تھا کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا، دوسرے ہاتھ سے آپ کے پیر کو دھلتا، تب اللہ اس علم دین کی برکت عطا فرماتا.
ایک ہاتھ کمر پہ رکھے ہے، ایک ہاتھ سے پانی ڈال